محنت کا پھل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھاس کے میدان میں ایک چونٹی اور ایک ٹڈی رہتے تھے۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن ٹڈی ناچ کر میدان میں جھوم رہی تھی اور گیت گا رہی تھی۔ اسی دوران ٹڈی نے ایک چونٹی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ چونٹی نے ٹڈی کو بتایا کہ وہ اپنے لیے کچھ کھانا اکٹھا کر رہی ہے اور ایک گھر بنا رہی ہے۔ ٹڈی نے ہنس کر اس کا مذاق اڑایا۔ ٹڈی نے چونٹی سے کہا کہ یہ تو گرمی کا موسم ہے اور یہ لطف اٹھانے کا وقت ہے، لیکن چونٹی نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ اگلے دن بھی یہی سلسلہ جاری رہا اور چونٹی محنت کرتی رہی، جبکہ ٹڈی نے خوب لطف اٹھایا اور موسم سرما کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اسی طرح دن اور مہینے گزرتے گئے اور سردیوں کی ہوائیں چلنے لگی۔ چونٹی اور ٹڈی برف اور ٹھنڈی ہوا آب و ہوا کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ درخت برف سے بھر گئے تھے اور جھیلیں جم گئی تھی۔ ایسے حالات میں کھانا تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ کچھ دن بعد ٹڈی بھوک سے تڑپنے لگی، لیکن سردی کی وجہ سے یہ کھانے کی تلاش میں باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر میں اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا۔ ٹڈی اب بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے چونٹی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ٹڈی جانتی تھی کہ چونٹی نے موسم سرما گزارنے کے لیے کافی خوراک جمع کر رکھی ہے۔ ٹڈی نے چونٹی کے دروازے پر دستک دی۔ چونٹی نے جب دروازہ کھولا تو وہ ٹڈی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ٹڈی نے کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، براہ کرم مجھ کچھ کھانا دے دو۔ چونٹی نے کہا کہ تم نے سارا سال کام نہیں کیا، اپنا گھر نہیں بنایا، کچھ جمع نہیں کیا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج جمع کر کے نہیں رکھا۔ جاؤ، اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ جو سستی کرے گی اس کی یہی سزا ہوگی۔ ٹڈی منت کرنے لگی کہ اس بار اس کی مدد کر دو، اگلے سال وہ ضرور محنت کرے گی۔ چونٹی کو ٹڈی کی حالت پر ترس آ گیا اور اس نے اسے کھانے کو دیا۔ ٹڈی نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا اور اسے وقت پر محنت اور مستقبل کے لیے تیاری نہ کرنے کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلی گرمیوں سے ٹڈی نے بھی چونٹی کے ساتھ محنت کرنے شروع کی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ محنت کرنا اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج سخت محنت کرو تاکہ کل فائدہ حاصل کر سکو۔ جو محنت کرے گا وہی پھل پائے گا اور جو سستی کرے گا وہی سزا پائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔